میرے عزیزوں، میرے بچوں بچیوں، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ میرا بنانے والا اللہ ہے۔ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ یہ موت کیوں دیتا ہے؟ یہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم آپ اس علم سے ابھی مر گیا بیچارہ اسٹیفن ہاکنگ، جو اس نتیجے پر پہنچا جو پہلے نیوٹن نے کہا تھا کہ 4 فورسز اس کائنات کو کنٹرول کرتی ہیں۔ پھر عبدالسلام ہمارا پاکستانی اور 2 امریکن تھے، انہوں نے اس کو غلط کر کے ثابت کیا کہ 3 فورسز کنٹرول کرتی ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ نے یہ ثابت کیا کہ صرف ایک فورس اس کو کنٹرول کر رہی ہے کائنات کو۔ تو اس سے پوچھا گیا کیا وہ گاڈ ہے؟ کہ نہیں، کیونکہ وہ صرف اپنی عقل پہ کھڑا تھا، اسے قرآن کا پتہ نہیں تھا، اسے نبوت کا پتہ نہیں تھا، تو اسی میں گم ہو کے بیچارہ مر گیا کہ نہیں، پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی، اگر گاڈ کا تصور ہے تو پھر سائنس رک جائے گی۔ تو یہ انسانی عقل بس اتنا ہی سوچ سکتی ہے، اس سے آگے انسانی عقل کی نہ کوئی پہنچ ہے نہ پرواز ہے۔ وہ اتنا ہی ہے جتنا اس نے بتایا۔ میرے نبی کا علم وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے کائنات کا علم ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ علم آتا ہے دیکھنے سے، علم آتا ہے سننے سے، علم آتا ہے پڑھنے سے۔ دیکھا نا، تو تم ایک کتاب پڑھو تو دوسری نہیں پڑھ سکتے ہو، 2 کتابیں اکٹھی رکھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو، آگے دیکھو پیچھے نہیں دیکھ سکتے ہو، ادھر دیکھا یہ نہیں نظر آ رہی، انہیں دیکھا تم نہیں نظر آ رہے۔ میرے نبی کی نظر کیسی تھی، آنکھ کیسی تھی؟ اللہ اکبر، نماز پڑھائی، سلام پھیرا، کہ کیوں میرے رکوع سے پہلے رکوع کرتے ہو، کیوں میرے سجدے سے پہلے سجدہ کرتے ہو، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں۔ میرے نبی صرف آگے نہیں تھے۔ اور ایک دائم چھوٹی جی گل ہے، آپ نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی پر کھڑے ہوئے، تو آپ نے چلنا شروع کیا، مصلی پہ چلنا شروع کیا اور دیوار کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے۔ محراب ہماری مسجد میں نا محراب ہوتا ہے، اور مینار، یہ میرے نبی کے دور میں نہیں تھا، صحابہ کے دور میں نہیں تھا۔ عمر بن عبدالعزیز پہلی ہستی ہیں جنہوں نے محراب بنوایا اور مینار بنوایا، اور اب کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں، دیوار کے ساتھ لگ گئے، پھر یوں پیچھے آنا شروع ہوئے اور مصلی کے کنارے پر کھڑے ہو گئے۔ تو اب پہلی صف والے تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی چکر ہے، پہلے تک کبھی ہویا نہیں۔ سلام پھیرا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے تو پہلے کبھی آپ کو ایسا کرتے دیکھا نہیں۔ تو میں جب یہاں اوپر دیکھتا ہوں تو میرا گوتا اے یا جاندہ پتہ نہیں ہوتے کی ہے، ٹھیک؟ اس چھوٹے سے پردے نے میری آنکھوں کو روک دیا ہے، آگے دیکھنا چاہتا ہوں تو لٹکا ہوا پردہ اس نے میری آنکھوں کو روک دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی۔ جنت کہاں پر ہے؟ 7ویں آسمان پر، 7ویں آسمان پر۔ اور یہ کائنات کتنی بڑی ہے، آج کی اسٹرونومی اس کو کتنا کچھ کھول چکی ہے۔ ہم کہا مجھے جنت نظر آئی، میں نے آگے بڑھنا شروع کیا، آگے گیا تو جنت کے پھل جھکے ہوئے باہر ایسے لٹکے ہوئے نظر آ رہے تھے، انگوروں کے گچھے، تو میں ان کے قریب ہو گیا۔ ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ وہ انگور کا گچھا ہے کتنا بڑا؟ آپ نے فرمایا ایک کوا 1 مہینہ اڑتے 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 نہ ادھر جائے نہ ادھر، نہ بیٹھے نہ سستائے، تو 1 مہینہ اڑنے کے بعد انگور کا ایک گچھا ختم ہوگا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے کہا تیرے ابا نے کبھی چھترا ذبح کر کے کھال اتار کے ڈول بنایا؟ تیری ماں کو کہا ہو ڈول بنا؟ کہا جی ہاں۔ کہ جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ وہ بڑی سادی میں کہنے لگا یا رسول اللہ وہ تو مینو تو میری بیوی نو تو ہکو ہی کافی ہو جائے گا۔ آپ نے کہا بیوی دا فکر نہ کر، تیری ساری جنت نو کافی ہو جائے گا، تیرے سارے خاندان کو کافی ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ میں جنت کو دیکھ رہا تھا تو میں آگے ہوتے 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 دیوار تک چلا گیا، اور پھر مجھے جہنم نظر آئی، تو جہنم بھی آسمانوں میں پتہ نہیں کہاں پر ہے، تو میں اس کو دیکھتے کہ مجھے ڈر لگا، اور اس کی آگ اور اس کے شعلے، تو میں ہٹتے 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 کنارے پر کھڑا ہو گیا۔ جس کی اتنی طاقتور آنکھ ہو اس کا علم کیا ہوگا۔ اور پھر یہ بھی بہت چھوٹی چیز ہے، بہت چھوٹی چیز ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى
ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. میرا رب قسمیں اٹھا رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو بلایا، اٹھایا، پہلا آسمان سکڑ دیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، چھٹا، ساتوں آسمان سکڑ دیے. اور یہ عجب دنیا کا واقعہ ہے میرے نبی کا معراج کہ ساتوں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا پہ جبریل بول پڑے یا رسول اللہ بس اتنا بھی اوپر گیا تو جل جاؤں گا، پاسپورٹ بھی کوئی نہیں، ویزا بھی کوئی نہیں، آپ جانے آپ کا رب جانے. اللہ نے اپنے حبیب کو اوپر اٹھایا، عرش کے دروازے کھلوائے، عرش پہ قدم رکھوایا، 70,000 نور کے پردے ہٹوائے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہوئے اور میرے نبی میرے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تم اس آنکھ کا انکار کرتے ہو؟ میرا نبی کہتا ہے ان آنکھوں کے ساتھ کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے. تیرا علم کہتا ہے کہ آخرت ہے ہی کوئی نہیں، جو کچھ ہے یہی کچھ ہے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرو، یہ تمہاری معراج ہے. اور آج کا علم کہتا مزے کرو، موج کرو، یہ موج کا جہان ہے. کس نے دیکھا ہے مرنے کے بعد ہیہات لما توعدون، کچھ نہیں موت کے بعد. مزے کرو، انجوائے کرو، لائف انجوائے کرو. ہاں انجوائے کریں گے. اللہ کو راضی، اللہ کی قسم جو مزے اللہ کو راضی کرنے میں ہیں، نہ کسی نشے میں ہیں، نہ کسی میوزک میں ہیں، نہ کسی نافرمانی میں ہیں، نہ کسی گناہ میں ہیں، نہ کسی بدکاری میں ہیں. جو مزہ اللہ کو راضی کر. کیوں میرے نبی کا نواسہ 72 سمیت نیزوں پہ چڑھ گیا؟ کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کو مسلم غیر مسلم کسی کو دھوکہ نہ، سچ بولے، مسلم غیر مسلم سب کے لیے. اور مجھ سے پیار کرنے والا وہ ہے جو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، چاہے پڑوسی کیسا ہی کیوں نہ ہو. تو میرے عزیزو، ہماری ایک بنیاد ہے لا الہ الا اللہ. اللہ کو پہچانو کیسے؟ محمد الرسول اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے پہچانو. ان کو پڑھو اللہ کے واسطے. یہ بچیوں سے کہتا ہوں، آپ سے، سب سے کہتا ہوں، چونکہ زندگی ڈگری سے نہیں گزرتی، زندگی نبی کے طریقے سے گزرتی ہے. میرے نبی کو اللہ نے کلمے کے ایسا جز بنایا کہ قیامت کا دھماکہ بھی اس کو نہیں توڑ سکتا. آپ نے معراج میں اللہ سے پوچھا یا اللہ، ابراہیم تیرے خلیل، موسیٰ تیرے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ، میرے لیے کیا ہے؟ کہا میرے محبوب تیرے لیے یہ ہے کہ قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ، آگے بولو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ بدل سکتا ہے؟ آج آپ کا ایک پرنسپل ہے، ایک ریکٹر ہے، ایک وائس چانسلر ہے، چوتھے 5ویں سال کوئی اور آیا ہوگا تو نیم پلیٹ تبدیل ہو جائے گی، پھر وہ جائے گا نیم پلیٹ تبدیل ہو جائے گی. یہی کچھ پچھلے نبیوں کے لا الہ الا اللہ نیم پلیٹ آئی، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، یہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. نیم پلیٹ ادھر گئی، نیم پلیٹ ادھر گئی، نیم پلیٹ ادھر گئی. اب آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قیامت کائنات کو توڑے گی، اس جوڑ کو نہیں توڑ سکتی ہے. لہذا جس علم میں جاتے ہو جاؤ، اور اس دن ہم سر اٹھا کے عزت سے چل سکیں گے جب ایک طرف ہمارا اللہ اس کے رسول سے تعلق ہو، دوسری طرف ہماری ڈگری یہاں بنتی ہو. ہمیں باہر ملکوں میں جا کے نہ ڈگری لینی پڑے. ہم علم کسی کی وراثت نہیں. ان قوموں نے جان ماری، اپنا اب بھی کھپا رہے ہیں، تو وہ علم کی پرواز میں ہیں. ہمارے ادارے صرف کاروبار کر رہے ہیں، معافی کے ساتھ ہمارے تعلیمی ادارے صرف کاروباری ہیں، اور تم صرف ڈگری والے ہو. بٹ ڈگری لب جاوے تنخواہ بھی لکھ تو اتے ہی شروع ہوئے. تمہیں بھی پڑھنے کا شوق نہیں، انہیں دینے کا شوق نہیں، تمہیں لینے کا شوق نہیں ہے.
تو کوئی بھی قوم اپنا سر اٹھا کے نہیں کھڑی ہو سکتی جب تک اپنے علم میں خود کفیل نہ ہو. جیسے روٹی میں خود کفیل نہ ہو سر نہیں اٹھا سکتے، علم میں خود کفیل نہ ہو سر نہیں اٹھا سکتے. اللہ کی قسم تمہیں تو اللہ براہ راست دے گا جب تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے علم میں لگے، تمہیں براہ راست اللہ کا علم تمہاری رہنمائی راہبری کرے گا.